فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کی بابرکت، پر نور، پر بہار گھڑیاں جاری ہیں، رحمتوں کی چھما چھم برسات ہے، لمحہ لمحہ بابرکت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو روزے رکھ کر، تراویح پڑھ کر، سحر و افطار کی برکتیں لوٹ کر رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں، اور انتہائی محروم اور بدقسمت ہیں وہ لوگ جو ان مبارک گھڑیوں میں بھی نیکیوں سے محروم ہیں، روزے نہیں رکھتے، تراویح نہیں پڑھتے، بخشش و مغفرت اور رحمت کے اس عظیم الشان مہینے میں بھی اللہ کی رضا والے کاموں سے دور ہیں۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میدان مسابقت ہے۔ مسابقت کا مطلب ہے کہ دوڑ کا میدان، مطلب یہ کہ اللہ نے رمضان میں شیطان کو قید کر دیا، رحمتوں کے، برکتوں کے، مغفرت کے دروازے کھول دیے۔ اب جو شخص زیادہ سے زیادہ ان لمحات کی قدر کر کے زیادہ سے زیادہ رضائے الہی والے کاموں میں مصروف رہ کر اللہ کی رحمت سے مغفرت اور سعادت حاصل کر پائے گا، وہی خوش نصیب ہے۔ اور جو پیچھے رہ جائے گا وہ پیچھے رہ جائے گا، وہ محروم رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان اچھے انداز میں رضائے الہی والے کام کرتے ہوئے، نیکیوں میں، عبادتوں میں، ذکر و فکر میں، قبر کی یاد کرتے ہوئے، مدینے کی یادوں میں، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے، والدین کا ادب و احترام کرتے ہوئے، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے، غریبوں کی مدد کرتے ہوئے، فیضان رمضان سے خوب جولیاں بھرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی یہ 3 صدی ہجری کے بزرگ گزرے ہیں، بہت بلند مرتبہ بزرگ تھے۔ آپ اپنی زندگی کا ایک بڑا حیرت انگیز واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قافلے کے ساتھ ملک شام جا رہا تھا، تو راستے میں اچانک ڈاکوؤں نے ہم پہ حملہ کر دیا اور قافلے والوں کا ساز و سامان لوٹ لیا، اور سارا سامان اپنے جو سردار تھا ڈاکوؤں کا اس کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ وکاس بھائی کو بلائیں نا، سیٹنگ کر دیں نیچے سے۔ اچھا، ڈاکوؤں نے سارا سامان اپنے سردار کے سامنے رکھا، جانچ پڑتال شروع ہوئی۔ ایک شخص کے سامان میں، اونٹوں پر سفر ہوتا تھا اس دور میں، اس کے اونٹ پر شکر تھی اور بادام کی تھیلیاں تھیں۔ سارے ڈاکو مل کر وہ شکر اور بادام کھانے لگے۔ ڈاکو کا سردار نہیں کھا رہا، باقی سارے کھا رہے تھے۔ اس نے حیرت سے پوچھا کہ باقی سارے ڈاکو کھا رہے ہیں، تم نہیں کھا رہے؟ اس نے میری حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، میرا روزہ ہے۔ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ ایک طرف تو لوگوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، لوگوں کی خون پسینے کی کمائی لوٹی جا رہی ہے، غریبوں کی آہیں، غریبوں کی بددعائیں لی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف تقوی پرہیزگاری کا یہ عالم ہے کہ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے میرا روزہ ہے۔
تو شیخ ابو بکر شبلی فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ لوٹ مار بھی کرتے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو؟ میرے سوال پر اس ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ اللہ پاک سے صلح کی بھی تو کوئی راہ باقی رکھنی چاہیے۔ شیخ ابو بکر شبلی فرماتے ہیں کہ بات آئی گئی ہو گئی، کچھ عرصہ گزرا، میں مکہ مکرمہ حاضری کے لیے گیا، میں نے وہاں دیکھا کہ وہی ڈاکوؤں کا سردار کعبے کا طواف کر رہا ہے، اس کے چہرے پر عبادت کا نور ہے، مجاہدات اور عبادات کی وجہ سے اس کا جسم کمزور پڑ چکا ہے، احرام باندھے ہوئے طواف کعبہ میں مصروف ہے۔ اس حالت میں دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے تعجب سے پوچھا کیا تم وہی شخص نہیں ہو جو لوگوں کو لوٹا کرتے تھے؟ تم ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ اس نے کہا میں وہی ہوں، اور سنیے اسی روزے نے اللہ پاک سے میری صلح کروا دی ہے۔ سبحان اللہ، اے عاشقان رسول، اللہ کی رحمت کی وسعت دیکھیے کہ ڈاکوؤں کا سردار جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، حقوق العباد پامال کرتا تھا، لوگوں کو نقصان پہنچاتا تھا، لوگوں کو ایذائیں دیتا تھا، اللہ نے اس کے حسن ظن کی، اس کی امید کی لاج رکھی، اور روزے کی برکت سے اسے توبہ کی توفیق مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ روزے کی برکت سے توبہ کی توفیق، عبادت اور ریاضت کی توفیق، اور روزے کی برکت سے تقوی نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باب العبادت الصیام، کہ روزہ یہ عبادت کا دروازہ ہے۔ عبادات بہت قسم کی ہیں، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، ذکر و فکر ہے، حسن اخلاق ہے، وغیرہ ہزار قسم کی عبادات ہیں۔ ہر عبادت کے اپنے ثمرات ہیں، فوائد ہیں، کمالات ہیں، مگر یہ خاصیت صرف روزے کے ساتھ ہے کہ روزے کو عبادت کا دروازہ قرار دیا گیا ہے۔ ڈاکوؤں کے اس سردار کو یہ حدیث پاک معلوم تھی یا معلوم نہیں تھی، بہرحال اس نے اللہ پاک سے صلح کے لیے جو راہ اختیار کی وہ روزے کی صورت میں، تو اللہ نے اس روزے ہی کی برکت سے اسے توبہ کی توفیق بخشی، عبادت کی توفیق بخشی، ریاضت کی توفیق بخشی۔ اب یہاں ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر روزے میں ہے کیا، کہ روزے کو عبادت کا دروازہ کہا گیا ہے، اس میں خاصیت کیا ہے کہ نبیوں کے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو عبادت کا دروازہ قرار دیا؟ اس سوال کا جواب امام محمد غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں دیا۔ آپ نے جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل میں جن وجوہات سے بندہ اللہ سے، عبادت اور ریاضت سے، نیک کاموں سے دور ہوتا ہے، ان کی اصل بنیاد شیطان ہے۔ لیکن شیطان ہے باہر کا دشمن، یہ ڈائریکٹ ہم پہ حملہ نہیں کرتا، اس لیے یہ ہمارے نفس کو بطور جاسوس استعمال کرتا ہے، کیونکہ باہر کا دشمن اسے بندہ محتاط رہتا ہے، لیکن جو اندر کا دشمن ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ نفس ہمارے اندر کا دشمن ہے، یہ خواہشات کو سجاتا ہے، پھر شیطان ان خواہشات کے ذریعے اٹیک کرتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ جیسے کسی شخص کا ہرا بھرا سرسبز و شاداب لہلاتا ہوا کھیت ہو، اور اس کی ہریالی کو دیکھ کر بھیڑ بکریاں وغیرہ اس طرف آتی ہیں اور کھیت کو خراب کرتی ہیں۔ کھیت کے مالک کو بھیڑ بکریوں وغیرہ کو روکنے کی مشقت اس وقت تک اٹھانی پڑتی ہے جب تک کھیت ہرا بھرا اور سرسبز ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اندر پلنے والی نفس کی خواہشات بھی یہ شیطان کی چراگاہیں ہیں۔ جب تک یہ خواہشات اندر موجود رہیں گی، شیطان آتا رہے گا، ہمیں اللہ سے دور کرتا رہے گا۔ اگر یہ خواہشات ہی ختم کر دی جائیں تو شیطان کا آنا جانا بند ہو جائے گا، اور اللہ کے اور بندے کے درمیان جو پردہ ہے وہ پردہ اٹھ جائے گا،
پھر بندہ آسانی کے ساتھ عبادت کر لے گا، ریاضت کر سکے گا۔ تو روزہ وہ عبادت ہے جو ہمارے اندر کا جو نفس کا زور ہے اس زور کو روزہ توڑ دیتا ہے، ہماری خواہشات جو ہے وہ دب جاتی ہیں۔ روزہ وہ عبادت ہے کہ ہماری خواہشات کو یہ دبا دیتی ہے۔ روزہ رکھ کر ہم صبح سے شام تک اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرتے رہتے ہیں۔ نفس کھانا مانگتا ہے، ہم کھانا نہیں دیتے، نفس پانی مانگتا ہے، ہم پانی نہیں دیتے۔ تو یوں پورا دن ہم نفس کی خواہشات کو دباتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی نفسانی خواہشات دبتی ہیں، شیطان کے راستے بند ہوتے ہیں، دل کے اندر نورانیت پیدا ہو جاتی ہے اور عبادت کے راستے کھل جاتے ہیں۔ چونکہ روزہ نفس کو دباتا ہے، شیطان کے راستوں کو بند کرتا ہے، عبادت کے راستے کو روزہ کھول دیتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ روزہ عبادت کا دروازہ کیوں ہے؟ اس سوال کا ایک اور جواب بھی ہے، اور یہ جواب بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام ہی سے ماخوذ ہے۔ وہ یہ کہ روزے کا اہم اور بنیادی فائدہ جو بیان کیا گیا وہ ہے تقوی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں روزہ فرض ہونے کی ایک حکمت یہ بیان فرمائی، جیسا کہ دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا ترجمہ کنز الایمان کہ کہیں تمہیں تقوی ملے، تمہیں پرہیزگاری ملے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ عبادت کا دار و مدار جو ہے یہ 3 باتوں پر ہے۔ پہلی بات کہ عبادت کی توفیق ملنا۔ اگر توفیق ہی نہ ملے تو بندہ عبادت کیسے کرے گا؟ مسجد میں آنے کی توفیق ہی نہ ملی، آپ سب کو بیان سننے کی اللہ نے توفیق بخشی، آپ حدیثیں سن رہے ہیں، قرآن کی باتیں سن رہے ہیں، رمضان کے بارے میں، روزوں کے بارے میں سن رہے ہیں، اللہ نے توفیق بخشی ہے نا، اللہ کا کرم ہے یہ کہ اس نے پہلے آنے کی سعادت دے دی۔ جو بعد میں آنے والے شاید کئی باتوں سے محروم رہ جائیں گے۔ تو عبادت کی توفیق ملنا یہ سب سے پہلی چیز ہے تقوی کے لیے۔ دوسری چیز ہے عبادت کی اصلاح، یعنی جو ہم عبادت کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہو، اس میں غلطیاں نہ ہوں، نقائص سے پاک عبادت ہو، اس میں نقص نہ ہو، اللہ کی بارگاہ کے لائق ہونی چاہیے، جیسی عبادت اللہ نے فرمایا ویسی ہونی چاہیے، یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز ہے عبادت کی قبولیت۔ ہم عبادت بھی کریں، عبادت بھی صحیح کریں، کوئی غلطی بھی نہ ہو، اللہ قبول بھی نہ فرمائے، وہی عبادت منہ پر مار دی جائے۔ وہ کریم ہے نا، غنی ہے، جو چاہے کر سکتا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ رب ہے، اس کا کرم ہے، ہماری عبادت قبول کر لے تو اس کا کرم ہے، نہ قبول کرے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ بے نیاز ذات ہے، کس کا زور چلتا ہے اس پہ؟ تو عبادت کی قبولیت یہ تیسری چیز ہے اور بہت اہم چیز ہے۔ یہ 3 چیزیں جب پائی جاتی ہیں کہ عبادت کی توفیق ملنا، عبادت کا صحیح ہونا، درست ہونا، اور تیسری چیز ہے عبادت کا قبول ہونا، یہ تقوی کی 3 چیزیں ہیں جن کا عبادت کا دار و مدار ان 3 چیزوں پر ہے۔ اور تقوی میں یہ خاصیت ہے کہ تقوی کی برکت سے ان تینوں چیزوں کی سعادت مل جاتی ہے، یہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں۔ پہلی ہے عبادت کی توفیق، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، پارہ 2 سورہ بقرہ، اللہ ڈر والوں کے ساتھ ہے، اللہ متقین کے ساتھ ہے، ان اللہ مع المتقین۔ تو متقی کو اللہ کی طرف سے خصوصی مدد مل جاتی ہے، خصوصی تائید مل جاتی ہے۔ دوسری ہے عبادت کی اصلاح، اس بارے میں قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا۔ یعنی اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا۔ تیسری چیز ہے جو عبادت گزار کو ضرور چاہیے، وہ ہے عبادت کی قبولیت، اور یہ بھی تقوی سے ملتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جو متقی ہو، جسے ڈر ہو، جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کو اللہ ایک تو عبادت کی توفیق دیتا ہے، اللہ اس کی عبادت کی اصلاح فرما دیتا ہے، اللہ اس کی عبادت کو قبول بھی فرما لیتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں تقوی سے مل جاتی ہیں۔ تو معلوم ہوا وہ 3 چیزیں جو ایک عبادت گزار کو لازمی اور ضروری ہیں، عبادت کی توفیق، عبادت کی اصلاح، عبادت کی قبولیت، یہ تینوں چیزیں تقوی سے مل جاتی ہیں۔
اور تقوی کیسے ملتا ہے؟ تقوی ملتا ہے روزے سے. لہذا ثابت ہوا کہ روزہ عبادت کا دروازہ ہے، جو حدیث پاک ہم نے سنی. تو اے عاشقان رسول، الحمدللہ ماہ رمضان ہے، اللہ کے فضل سے ہم روزے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. غور یہ کرنا ہے کہ روزے رکھ کر بھی ہمیں تقوی نصیب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. روزے تو ہم رکھ رہے ہیں، اگر تقوی نصیب ہو رہا ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن اگر روزے رکھنے کے باوجود تقوی نہیں مل رہا، نفس پہلے کی طرح سرکش ہے، اب بھی گناہوں کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹ رہا، تو ہمیں اپنا جو اس کا نفس کا وہ زور ہے وہ ختم نہیں ہو رہا. تو اب ہمیں غور کرنا چاہیے. روزے بھی رکھ رہے ہیں، سحری افطاری کر رہے ہیں، سارا دن گناہوں سے بچ رہے ہیں، لیکن ہمارا نفس ہے کہ اسی طرح گناہوں میں پڑا ہے، اس کا گناہوں والا زور نہیں ٹوٹ رہا. تو ہمیں یہ چیک کرنا ہوگا کہ ہمارا روزے رکھنے کا انداز کیا ہے. اپنے شب و روز کا محاسبہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کا کلام سچا ہے، پاکیزہ قرآن سچا ہے. جب قرآن فرماتا ہے کہ روزے کے ذریعے تقوی ملتا ہے، ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ تو یقیناً ہمارے روزے رکھنے کے انداز میں کوئی کمی ہے. اب یہ کمی کیا ہے؟ اس کمی کو دور کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب کے اندر ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، مختصر سی ایک نصیحت ذکر فرمائی ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سویا ہوا تھا، میرے خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، اپنی زیارت کروائی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظوں کے اندر بڑی جامع نصیحت فرما دی. حضور نے فرمایا احبس حواسک، اپنے حواس کو قابو میں رکھو. اب کیسی فصاحت و بلاغت کہ 2 لفظوں میں، یعنی کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. اپنے حواس کو قید کر لو. حواس کیا ہیں؟ آنکھیں، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں. کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. میرے آقا کا کلام تو ایسا ہے. 2 لفظوں میں سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا. احبس حواسکم، حواس کو قید کر لو. تو اس 2 لفظی نصیحت پر اگر ہم گہری نظر سے غور کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ تقوی حاصل کرنے کا بہترین اور اہم طریقہ ہے. دیکھیے تقوی اصل میں دل کی ایک کیفیت کا نام ہے. امام غزالی نے اپنے استاد محترم کے حوالے سے تقوی کی یہ تعریف لکھی ہے کہ تنزیہ القلب من الذنب، دل کو گناہوں سے دور کر دینا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خوف خدا کا بیان سنتے ہیں، قبر و حشر کی باتیں سنتے ہیں، خوف خدا کی باتیں سنتے ہیں، جہنم کا ذکر سنتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. گناہ نہ کرنے کا ہم پکا ارادہ کر لیتے ہیں، مگر کچھ منٹ کے بعد، کچھ دیر کے بعد پھر گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل گناہوں سے دور نہیں ہوتا. وقتی آنسو نکلتے ہیں، وقتی یہ ساری کیفیات ہوتی ہیں، لیکن دل گناہوں سے دور نہیں ہوتا. دل میں گناہوں کی نفرت پیدا نہیں ہوتی. تو جب دل گناہوں سے دور ہو جائے، دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے، تو پھر نفس گناہ کی خواہش کرے بھی تو دل اس خواہش کو ٹھکرا دے گا کہ نہیں کرنا. گناہ کا موقع بھی ملے گا، اسے ٹھکرا دے گا، میں نے گناہ نہیں کرنا. تو اللہ پاک ہمیں تقوی نصیب فرمائے. تو معلوم ہوا کہ جو تقوی ہے نا، یہ اصل دل کی کیفیت کا نام ہے. مگر یہ دل کی کیفیت بنے گی کیسی؟ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ کہیں سے سڑک جب ٹوٹ جاتی ہے، اسے مرمت کرتے ہیں، مزدور لگائے ہوتے ہیں، تو بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ ڈائیورژن، متبادل راستہ، کہ یہاں سے گزرنا منع ہے، کیونکہ وہاں سے گزریں گے تو بھی کام ہو رہا ہے تو بار بار خراب ہوگی. متبادل راستہ اختیار کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں کام ہو رہا ہے. جب کام ہو جاتا ہے پھر اس پہ ٹریفک چل پڑتی ہے. یہ بورڈ کیوں لگا ہوتا ہے؟ کہ اگر وہاں سے گاڑیاں روٹین سے گزرتی رہیں تو کام نہیں ہو پائے گا، کام بار بار خراب ہوگا. تو اسی طرح ہمارے دل کا بھی یہی حال ہے. ہمارا دل گناہ کر کے سیاہ ہو جاتا ہے،
اب رمضان آیا، ہم نے روزے رکھنا شروع کیے، گویا ہم نے دل کی صفائی شروع کر دی، کاریگر لگا دیے، بھوک والا کاریگر لگا دیا، پیاس والا کاریگر لگا دیا، گویا دل کی صفائی ہو رہی ہے۔ یہ سارے کاریگر ہیں جو ہمارے اندر کام کر رہے ہیں تاکہ ہمارے دل کی صفائی ہو جائے۔ لیکن اگر ہم نے کاریگر تو لگائے ہوئے ہیں لیکن ہم نے دل کے راستے بند نہیں کیے، دل میں ٹریفک چل رہی ہے، آنکھوں کے ذریعے گناہوں کا سلسلہ ہو رہا ہے، کانوں کے ذریعے گناہوں کی ٹریفک چل رہی ہے، زبان کے ذریعے گناہوں والا سلسلہ چل رہا ہے، ٹریفک چل رہی ہے، دل کی صفائی نہیں ہوگی۔ صفائی ہو رہی ہے، بار بار وہ روڈ ٹوٹ جائے گا، بار بار اس میں خرابی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے جب تک دل کے راستے بند نہیں کریں گے تب تک قلب کی صفائی نہیں ہوگی، دل کے راستے بند کرنے پڑیں گے۔ اب وہ دل کے راستے کیا ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور داتا علی حجویری کو جو نصیحت فرمائی، احبس حواسک، اپنے حواس کو قید کر لو، تو معلوم ہوا کہ پیٹ شرمگاہ کا روزہ رکھ کر روزے کا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن جب تک ہم اپنے حواس کو، اپنی آنکھ کو، کان کو، زبان کو، ہاتھ پاؤں کو، ان کو نہیں کنٹرول کریں گے، مکمل صفائی نہیں ہو پائے گی۔ جب صفائی نہیں ہوگی دل نہیں چمکے گا، اور دل نہ چمکا گناہوں سے نفرت پیدا نہیں ہوگی، اور اگر گناہوں سے نفرت پیدا نہ ہوئی تو تقویٰ نہیں ملے گا، اور تقویٰ نہ ملا تو عید کا چاند نظر آتی شیطان تو آزاد ہو جاتا ہے، وہ قید سے آزاد ہو جاتا ہے، پھر ویسے سے گناہ کرواتا ہے کہ الامان والا فیس۔ تو اے عاشقان رسول، خالی پیٹ کا نہیں، اپنے حواس کا بھی روزہ رکھیے، اپنے اعضاء کا بھی روزہ رکھیے، آنکھوں کا بھی روزہ رکھیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کے محاسن کو، یعنی عورت کے حسن و جمال کی طرف دیکھنا یہ شیطان کے بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو اپنی آنکھ کو عورت کے محاسن سے پھیر لے اللہ پاک اسے عبادت کی لذت عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے بد نگاہی سے بچو کہ بد نگاہی دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے اور آدمی کو فتنے میں ڈال دیتی ہے۔ تو ایک تو ہے کہ آنکھوں کو حرام سے بچانا، نہ دیکھنے والی چیزوں کو نہ دیکھنا، یہ تو ہمیں پورا سال ہی کرنا ہے، 12 ماہ کرنا ہے، 24 گھنٹے، یہ لازمی ہے، ہر ایک پر فرض ہے۔ مگر ہمارے بزرگان دین کا انداز دیکھیے کہ یہ اللہ والے کمال سوچ رکھتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی ہیں سیدنا شعیب علیہ السلام، یہ اللہ کی یاد میں بہت رویا کرتے تھے، بہت روتے تھے، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ آپ اس قدر، آپ سے رونے کا سبب جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ 2 وجوہات ہیں جس وجہ سے میں روتا ہوں۔ اس ڈر سے روتا ہوں کہ کہیں ایسی چیز پر میری نظر نہ پڑ جائے جس کو اللہ نے منع کیا ہے دیکھنا، اس لیے روتا ہوں۔ اور دوسری وجہ رونے کی یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بروز قیامت میں صرف اللہ کا دیدار کروں، کہ جو آنکھیں روز قیامت اللہ کا جلوہ دیکھنا چاہتی ہیں، میں نہیں چاہتا وہ کسی اور کو دیکھیں۔ آپ 60 سال تک دنیا میں رہے اس کے بعد، لیکن کسی نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی نظر اٹھائی ہو۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم گفتگو کرتے ہوئے سنت پر عمل کی نیت سے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، جتنا ہو سکے۔ اکیلے بیٹھے ہیں تو بھی نگاہیں نیچے رکھ کے بیٹھیں، کسی سے بات چیت کر رہے ہیں، سنت یہ ہے کہ بات کرتے ہوئے نگاہیں نیچے رکھ کے بات کی جائے۔ نگاہیں نیچے رکھنے کی عادت بن جائے گی تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، ورنہ جب یہ نظر اٹھتی ہے تو پھر حرام پہ بھی جا پڑتی ہے، جو نہیں دیکھنا پھر وہ بھی دیکھتی ہے، پھر سوشل میڈیا پہ طرح طرح کے گناہوں کا سلسلہ بھی یہ آنکھ دیکھتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچائے، اور جب تک گناہوں سے نہیں بچیں گے ہمیں تقویٰ نہیں ملے گا، ہمارا دل پاک نہیں ہوگا، دل صاف نہیں ہوگا۔ یہ حقیقت میں آنکھ کا روزہ ہے، مگر ہم گناہگار ایسا روزہ تو کیا رکھیں گے؟ صرف آنکھوں کو ناجائز چیزیں دیکھنے ہی سے بچا لیں تو بڑی بات ہے۔ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب آنکھ کے روزے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پیارے اسلامی بھائیوں، آنکھ کا روزہ اس طرح رکھنا چاہیے کہ آنکھ جب بھی اٹھے صرف جائز امور کی طرف اٹھے۔ آنکھ سے مسجد دیکھیے، آنکھ سے قرآن کی زیارت کیجئے، مزارات اولیاء کی زیارت کیجئے، علماء اور مشائخ کی نیک لوگوں کی زیارت کیجئے۔ اللہ اگر دکھائے تو کعبہ مشرفہ کا دیدار کیجئے، مکہ مکرمہ کی مہکی مہکی گلیاں دیکھیے، وہاں کے وادی اور کوثار دیکھیے، مدینہ منورہ کے در و دیوار ان آنکھوں سے دیکھیے، ان آنکھوں سے سبز سبز گنبد اور مینار دیکھیے،
میٹھے مدینے کے صحرا و گلزار دیکھیے، ان آنکھوں سے سنہری جالیوں کے انوار دیکھیے، جنت کی پیاری پیاری کیاری کی بہار دیکھیے۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ تو اللہ پاک ہمیں آنکھوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کی حالت میں اپنی آنکھوں کو ہم گناہوں سے بچانے میں کاش کامیاب ہو جائیں۔ اسی طرح کانوں کا روزہ، اسی طرح زبان کا روزہ، دل کا روزہ، اپنے سارے اعضاء کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنے سارے اعضاء کو گناہوں سے بچاتے ہوئے یہ رمضان کا مہینہ گزارنا ہے، پھر رمضان کے بعد بھی گناہوں سے بچانا ہے، کیونکہ گناہ سے بچنا تو ساری زندگی ضروری ہے نا، اور یہ ہمارا ٹریننگ پیریڈ ہے۔ رمضان کا مہینہ تو ہمارے کورس چل رہا ہے، دل کی صفائی کا کورس ہو رہا ہے، تقوی حاصل کرنے کا ہمارا کورس ہو رہا ہے۔ اب اس ٹریننگ کے دوران ہی اگر یہ ہم گڑبڑ کرتے چلے جائیں گے، آنکھوں سے گناہ، دل کے ذریعے گناہ، کانوں کے ذریعے گناہ، زبان کے ذریعے گناہ، تو پھر ہمارے دل کی صفائی نہیں ہو پائے گی، پھر مہینہ گزر جائے گا، پھر شیطان بھی آزاد ہو جائے گا، پھر پورا سال گناہ کروائے گا۔ اللہ پاک ہمیں آنکھوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تقوی نصیب فرمائے، جو روزے کا اصل مقصد ہے۔ اب رمضان شریف کی مبارک گھڑیاں ہیں، ایک ایک لمحہ اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ رحمت کی نظر فرمائے گا اس کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے۔ اور جمعے والے دن حدیث پاک ہے کہ اللہ ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ نیز شب جمعہ اور روز جمعہ، یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعے کو غروب آفتاب تک، یعنی آج شام تک، ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے کہ جو جہنم کے حقدار ہو چکے ہوں، ہر لمحے میں۔ تو یہ مبارک گھڑیاں بڑی اہم ہیں، بہت قیمتی ہیں، خاص کر یہ جمعرات کی شام سے لے کر جمعے کی شام تک، ان کا ایک ایک لمحہ ہمیں عبادت میں گزارنا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے گزارنا چاہیے، نیک اعمال میں گزارنا چاہیے، اور ہر شب اللہ پاک 60,000 کی بخشش فرما دیتا ہے۔ رمضان کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ وقت افطار دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم بھی دعا کیا کریں۔ آج بھی انشاءاللہ یہاں اجتماع کا سلسلہ ہوگا، عصر سے مغرب دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع یہاں ہوگا، انشاءاللہ عصر کے بعد ہوگا، اور آج 11ویں شریف کا سلسلہ بھی ہے۔ آج آپ سب کو افطاری کی دعوت بھی یہاں ہے۔ غزنفر انور صاحب کا 40واں اس کا سلسلہ بھی ادھر ہے۔ بہت اچھے انسان تھے، 40 دن بھی گزر گئے۔ اسی طرح ہم پہ بھی وہ وقت آئے گا کہ ہماری روح روانہ ہو جائے گی، قبر میں دفنا کے لوگ چلے جائیں گے، 40واں بھی ہو جائے گا، برسی بھی ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا کہ لوگ بھول جائیں گے، اب جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے نیک کام کیے ہوں گے وہ ہمارے کام آئیں گے، اپنے ہاتھوں سے مساجد بنائی ہوں گی، مدارس بنائی ہوں گی، نیکیوں کے دیگر جو کارخانے ہیں وہ جگہ جگہ نیکیوں کی برانچز کھولی ہوں گی، تو وہ ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ اب دیکھیں نا، یہاں بھی جو غزنفر انور صاحب نے اس کی ابتدا رکھی، بنیاد رکھی، پھر جن خوش نصیبوں نے ساتھ مل کے اپنا پارٹنرشپ میں اس میں حصہ دار بنتے گئے، تو اس کتنے خوش نصیب ہیں، چاہے کسی نے کروڑ لگایا، چاہے کسی نے 1 روپیہ لگایا، اللہ پاک سب کو عطا فرماتا ہے۔ ایک اینٹ بھی جو مسجد میں لگاتا ہے اسے اللہ پاک جنت کا محل عطا فرماتا ہے۔ تو جس نے بھی اس میں حصہ ملایا وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ جب تک یہاں نمازیں ہوتی رہیں گی، جب تک بچے قرآن پڑھتے رہیں گے، بچیاں پڑھتی رہیں گی، اعتکاف ہوتے رہیں گے، انشاءاللہ آخری عشرے کا یہاں اجتماعی اعتکاف بھی ہوگا۔ آخری 10 دن انشاءاللہ یہاں دعوت اسلامی کے تحت اجتماعی اعتکاف بھی ہوگا۔ آپ میں سے کوشش کریں جس سے ہو سکے آخری 10 دن کی قربانی دیں۔ زندگی میں یہ لمحے بار بار آیا نہیں کرتے، تو یہ اعتکاف کی سعادت حاصل کر لیں۔ حج عمرہ کا ثواب اس کی بشارت ہے، گناہوں سے مغفرت کی بشارت ہے۔ 10 دن مسجد میں پڑے رہیں گے، نیک اعمال کرنے کا زیادہ موقع ملے گا۔ تو کوشش کریں آخری عشرے کے اعتکاف کی سعادت حاصل کر لیں، اوروں کو بھی اس کی دعوت دیں، انشاءاللہ ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ اور نیک اعمال جیسے غضنفر صاحب نے ماشاءاللہ یہ پروجیکٹ اس کی ابتدا کی، اس کی بنیاد رکھی، اور اس طرح ان کے بہت سارے پروجیکٹس کی نیتیں تھیں، انشاءاللہ ان کے حساب سے اللہ کرے گا اس پہ بھی عمل پیرا ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے، تاکہ ان کو قبر میں راحت ملے۔ جو ان کی نیتیں تھیں ان کی روح سکون پائے، اور ان کو بھی ہم پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اس پروجیکٹ کو بھی انشاءاللہ یہ بھی پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ تو اللہ مدد فرماتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں، اللہ مددگار پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔